کہ پہلے 3 ماہ وکالت کے جو پریکٹیکل لا ہے، جو آپ اگر عدالت میں آتے ہیں وکالت کرنے کے لیے، تو آپ ایسا کیا سیکھیں کہ جس سے آپ کو پیسے آنا شروع ہو جائیں۔ جو کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا کہ جی پیسے کیسے کمانے ہیں۔ اپلیکیشن آف لا بدقسمتی سے ہمیں پڑھائی نہیں جاتی اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ لا کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ ایف آئی آر کے سٹرکچر کو سمجھنا، ایف آئی آر کو لکھنا سیکھنا، اندراج مقدمہ کے لیے پولیس کی ہیرارکی کو سمجھنا، ہمیں پہلے 3 ماہ میں صرف پری ٹرائل ورکنگ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا لا انٹولڈ کے حوالے سے پہلا لیکچر ہے، جس میں ہم اس ایشو کو ڈسکس کریں گے کہ پہلے 3 ماہ وکالت کے جو پریکٹیکل لا ہے، جو آپ اگر عدالت میں آتے ہیں وکالت کرنے کے لیے، تو آپ ایسا کیا سیکھیں کہ جس سے آپ کو پیسے آنا شروع ہو جائیں۔ پیسہ یوزلی جو ہے وہ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ جی یوٹیلیٹیرین اپروچ اچھی بات نہیں ہے، لیکن زندہ رہنے کے لیے چونکہ پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں پیسوں والی جو کوئی بھی ڈسکس نہیں کرتا کہ جی پیسے کیسے کمانے ہیں۔ اب پیسے ملتے ہیں سکل کے ساتھ، یعنی آپ کے پاس سکل ہوگا تو آپ کو پیسے ملیں گے۔ تو اگر ہم اس کو وکالت کے ساتھ ریلیٹ کریں تو جو ہم لا کی ڈگری لیتے ہیں وہ بیسیکلی ہمیں لائسنس لینے کے لیے ہماری مدد کرتی ہے، اور جو اس میں جو ٹیکسی ہے، ٹیکسی سے مراد لا آفس کھولنے کے لیے اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں تو اس کے لیے جو سرمایہ چاہیے، وہ چونکہ ایک چھوٹا ڈرائیور بننے کے لیے بھی آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے، تو وکالت میں بھی ڈیفینیٹلی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے کہ آپ ایک چیمبر بنائیں گے، اس چیمبر کے اوپر پیسے سپینڈ کریں گے، اس کی بلڈنگ کرایہ دیں گے یا خریدیں گے، کلرک رکھیں گے، اس کے اخراجات ہوں گے۔ اور تھرڈلی سکل ہے، تو جس طرح ٹیکسی ڈرائیور کو سکل چاہیے کہ اس کے پاس لائسنس آ جاتا ہے پاکستان کے ماحول کے مطابق، لیکن اس کو اگر گاڑی چلانی نہیں آتی تو اس کا والد بھی اس کو جو ہے وہ سواری نہیں دے گا کہ اس کو جا کے پنڈی چھوڑا، اسے پتہ ہے پہاڑوں میں پھینک دے گا۔ میں ان موضوعات کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ جس پر اگر بندہ فوراً سیکھ لے تو فوری طور پر اس کو جو ہے وہ اگر کوئی کلائنٹ آ جائے تو وہ اس کو پیسے پے کرے گا۔ تو اب ہوتا کیا ہے ہمارے ینگ دوستوں کے ساتھ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے سیکھنا کیا ہے، کہاں سے سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جا کے کسی ایسے چیمبر کو جوائن کر لیتے ہیں جو پوسٹ ٹرائل ورکنگ کر رہا ہے۔ اب پوسٹ ٹرائل ورکنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹرائل ہے، ایک پری ٹرائل ہے، ایک ٹرائل ہے، ایک پوسٹ ٹرائل ہے۔ اب آپ اگر پوسٹ ٹرائل سیکھنا شروع کر دیں تو یوزلی ینگ لائر جو ہے وہ اس کو پوسٹ ٹرائل فوری طور پر اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون ٹرائل اس کو فائدہ دیتا ہے، بلکہ اگر وہ پوسٹ ٹرائل اور ٹرائل فوری طور پہ پہلے 3 ماہ میں کرے گا تو وہ ایکسپوز ہو جائے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلائنٹس کے سامنے، کہ وہ کہیں گے جی اس کو تو تجربہ نہیں ہے، نہ ہی بلکہ میرے خیال میں اسے کرنا چاہیے۔ تو فرسٹ 3 منتھ میں جو چیزیں ہم اس میں ایپیسوڈز کی شکل میں ایک ایک چیز کو سبسیکوینٹلی ایکسپلین کریں گے، تو یہ چونکہ ہمارا پہلا لیکچر ہے تو اس میں جنرل بات کروں گا کہ جیسے ہی یہ شروع وہاں سے بات ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ اپنے لا کے پارٹ 3 کے پیپر دیتے ہیں، دینے کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ فری ہو جائیں اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی آفس کو جوائن کریں۔ تو سب سے پہلے یہ ڈسپلن ہے کہ آپ نے یونیفارم نہیں پہننا، یعنی اپنی ڈگنیٹی اور پریسٹیج کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا۔ آپ نے یونیفارم اس وقت پہننا جب آپ کو اتھرائز ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس ماحول میں اور انوائرمنٹ میں آ نہیں سکتے ہیں، آپ اپنے عام ڈریس میں اس انوائرمنٹ کے اندر آ سکتے ہیں۔ اب اس پر ہم علیحدہ سے بات کریں گے کہ وکیل کیسا ہوتا ہے، وکیل کو کیسا دکھنا چاہیے، وکیل کی یونیفارم کیا ہے، یعنی یہ ایک موضوع ہے۔ یعنی یہ سب سے پہلے بات یہ سیکھنے والی ہے کہ ہم سب ایکٹرز ہیں، ہم یہاں پر اس دنیا میں، جیسے شیکسپیئر نے کہا کہ 7 سٹیجز ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم یہاں ایکٹ کرنے آئے ہیں۔ تو اگر آپ بطور وکیل ایکٹ کرنے جا رہے ہیں یا ایکٹ کرنا ہے تو آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ وکیل کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق یہ ہوتا ہے کہ وکیل ہونے سے زیادہ وکیل لگنا ضروری ہے۔ یعنی یہ پہلا سبق ہے کہ اگر آپ وکالت کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یونیفارم پہنیں گے تو وکیل لگیں گے۔ تو کوئی وکیل یا ایڈوکیٹ معاشرے کا ایک ایسا کریکٹر ہے کہ جس سے لوگ آ کے اپنے سیریس مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اور یہ عمومی طور پر باہر کے ممالک میں تو گرے ہیئرز لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ گرے ہیئرز ورکنگ ہے کہ یہ لڑکپن یا جوان آدمی کی طرح بہیو نہیں کر سکتے، آپ کو تھوڑا سا سیریس اور سینئر نظر آنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی کھلنڈرا پن، آپ کی باڈی لینگویج سے یہ لگے کہ آپ امیچور ہیں۔ تو وہ کوئی بھی بندہ اپنے سیریس مسائل کسی امیچور بندے کے ساتھ ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا،
یا اس طرح سے دیکھا جائے کہ اگر آپ خود لٹیگنٹ ہیں اور بار بار آپ بطور ملزم یا بطور مدعی اسی سسٹم کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی پسند نہیں کیا جاتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں اور اسے ایکسپیکٹ کریں کہ اس کے چہرے پر اگر دانے نکلیں تو آپ کیسے اس سے دوائی لیں گے؟ آپ نہیں دوائی لیں گے کیونکہ تو اپنے دانے ٹھیک نہیں کر پا رہا. تو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ نان لٹیگنٹ ہوں بطور مدعی یا ملزم. آپ کے کوئی کیسز پینڈنگ نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی آئندہ سے آپ اس کو بنانے کی کوشش کریں. اور آپ کے اوپر اگر کوئی برڈن نہیں ہوگا تو آپ بڑے ٹھنڈے طریقے سے اپنی وکالت کو آگے بڑھا سکیں گے. تو پہلا لیسن یہ ہے کہ وکیل ہونے سے زیادہ وکیل نظر آنا ضروری ہے. تو نظر کیسے آ سکتے ہیں؟ اپنی باڈی لینگویج سے، اپنی ہیئر کٹنگ سے، اپنے صفائی ستھرائی سے، اپنی اگر آپ یہ بہت بنیادی اور بہت چھوٹی چیزیں ہیں. یہ باقاعدہ رائل فیملیز میں پہلے سکھائی جاتی تھیں، لیکن چونکہ ہم آرڈنری گھروں سے آتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ ایک مزدور اور ایک وکیل، چونکہ یہ نہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک مزدور ہے اس کا رول ہو رہا ہے معاشرے میں، وہ جسمانی مشقت کر کے کھا رہا ہے، جبکہ وکیل جو ہے اس نے اپنی دماغی مشقت کے ساتھ اپنی ارننگز پیدا کرنی ہے. تو ہم کمپیئر نہیں کر رہے، لیکن بتا رہے ہیں کہ اگر ایک مزدور پینٹ کوٹ پہن کے نہیں جاتا تو اسے کوئی نہیں پوچھتا کہ اگر تم آج اینٹیں پھینکنے کے لیے آئے ہو تو تم نے کیوں پینٹ کوٹ نہیں پہنا. جبکہ لائر جو ہے اسے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ لائر جو ہے وہ اپنی یونیفارم اس کی پراپر ہو، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سینئر وکلاء ہیں، چاہے انہوں نے کسی عدالت میں جانا ہے نہیں جانا ہے، ان کی یونیفارم پراپر ہوگی. اور انہیں بڑا عجیب لگتا ہے جب ہمارے ینگ دوست جو ہیں وہ رنگ برنگی پینٹیں پہنتے ہیں، یا وہ آج کل چلا ہوا ہے کہ بغیر ایسی جرابیں پہن لیتے ہیں جو نظر ہی نہیں آتی، بوٹوں کے اندر ہوتی ہیں. تو فیشن اپنی جگہ پہ، لیکن جو وکیل صاحب ہیں ان کی یونیفارم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اس سے لوگ آپ کا اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں جب اگر آپ کے پاس آپ سے اگر وہ ہائر کرنے کے لیے آتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وکیل صاحب کی اپیرنس کیسی ہے، ان کی باڈی لینگویج کیا ہے کیا. اور پھر اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ جو آپ کے ایسے دوست جو آپ کے ساتھ بہت فری ہیں یا آپ کے چائلڈ فرینڈ ہیں، ان کو بھی آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک غیر سیریس اور غیر ذمہ دارانہ سا رویہ جو ہے، نہ تو وہ آپ کے آفس سے، نہ آپ کی باتوں سے، کسی چیز سے یہ ظاہر نہ ہو. اور آپ سیریسلی جو ہے وہ لوگوں کی بات کو سن سکنے کی پوزیشن میں ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر وکالت کو پریکٹیکل لا میں آپ نے اس کو اپنے اوپر امپوز کرنا ہے. اب فرق کیا ہے؟ اب لوگ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے کہ ہم تو جناب وہاں پر اتنے سال پڑھ کے آئے ہیں تو یہ ہمیں کیا سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ پیور لا ہے، یعنی لا ہے کیا ہے ہم یہ پڑھتے ہیں. اپلیکیشن آف لا بدقسمتی سے ہمیں پڑھائی نہیں جاتی اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ لا کو اپلائی کیسے کرنا ہے. اور نہ ہی لا کو جو اپلائی کرنے کے کوئی خاص پیرامیٹرز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بھی سچویشنز کے ساتھ کوئی سچویشن آ جاتی ہے، کوئی واقعہ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہم لا کو ملا کے پڑھتے ہیں تو ایک نئی چیز بنتی ہے. اگلی بار جب آئے گا تو لا وہی رہے گا، فیکٹس چینج ہو جائیں گے. جب فیکٹس چینج ہوں گے تو پھر ہمیں اپنی انڈرسٹینڈنگ اور نالج اس کے اوپر اپلائی کرنا پڑے گا. تو اسی لیے سب کی وکالت برابر نہیں ہے. اور ایک عام بالکل نوجوان وکیل آتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے اس کو کہ وہ سچویشن کو ایسے ٹیکل کرے کہ وہ کسی بھی سینئر یا کسی بھی بہت زیادہ سینئر وکیل سے اچھا بیہیو کر جائے. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ وکیل ہونے سے زیادہ وکیل لگنا ضروری ہے. اور فرسٹ 3 منتھ کے اندر ہم چیزوں کو علیحدہ کرنا سیکھیں. کیسے؟ ایک پری ٹرائل ہے، ایک ٹرائل ہے، ایک پوسٹ ٹرائل ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ فرسٹ 3 منتھ میں ہم نے پری ٹرائل ورکنگ جو ہے وہ سیکھنی. اب ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی علیحدہ ہم اس کو ڈیٹیلز میں جائیں گے. لیکن پری ٹرائل میں کیا ہے؟ اب اس سے پہلے ہمیں یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی ہم پیپر دے کر فارغ ہوں تو ہم سب سے پہلے اپنی انٹیمیشن کرائیں. اب کئی دوست ایسے ہیں جو سینئرٹی کے کنسیپٹ کو نہیں سمجھتے کہ سینئر ہونا کیا ہے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی پیپرز بعد میں آتے ہیں، کئی ایسے جو پیپرز کے لیے جو اخباروں میں اشتہار آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ ممبرشپ چاہیے پنجاب بار کی. کئی کہتے ہیں جی آپ نے ڈسٹرکٹ بار کی جو ممبرشپ لی ہے وہاں سے آپ کی جو ہے وہ ہم ایکسپیرینس کو کاؤنٹ کریں گے. تو یہ ایکسپیرینس سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے انٹیمیشن فارم لینا. اب انٹیمیشن فارم کہاں سے لینا ہے؟ آپ نے پنجاب بار کی سائٹ پر جائیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اگر نہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے فزیکلی چلے جائیں، مال روڈ اسٹیٹ بینک کے ساتھ پنجاب بار کی بلڈنگ ہے، وہاں سے ہم نے اس کو جا کے اس کو پروکیور کرنا ہے. اب اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جس سینئر کو جو ہے وہ چوائس کرنا ہے اور اس کی 10 سال سے اوپر پریکٹس ہو، اس سے آپ اپنا انٹیمیشن فارم جو ہے وہ سائن کروا سکتے ہیں. اب وہ یہ سینئر کے ساتھ آپ چاہے کام کریں یا نہ کریں، میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس کا سائن کروائیں جس کے ساتھ آپ نے کام کیا، اور قانون بھی یہی ہے.
لیکن 99.9% لوگ کیا کرتے ہیں، کسی محلے کے وکیل کو لیا ساتھ دوست سے، اسے جا کے کسی بھی سینئر سے کروا لیا، اور وہ پورے 6 ماہ جو کہ قانون کے مطابق آپ کو سینئر کی سپرویژن گزارنے چاہیے، تو وہ کہیں اور کھیلتے رہتے ہیں اور وہ آخر میں جا کے ان سے سائن کروا لیے. تو میں اس کو سیریسلی ناٹ ریکمینڈ کرتا ہوں. تو وہ ایک انٹیمیشن فیس ہے جو ابتدائی طور پر جو بھی ہو سکتی ہے 2-3 ہزار روپیہ ہوگی، وہ اپنے بینک میں جمع کرانی ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایک پیریڈ سٹارٹ ہو جائے گا. یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے. جب وکالت میں آپ نے قدم رکھنا ہے تو انٹیمیشن ضرور کرانی ہے تاکہ آپ کی سینیئرٹی لوز نہ ہو. اب سیکنڈ سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے وہ انٹیمیشن کروا لی. کروانے کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آج کل جو گیٹ یا ٹیسٹ جو ہو رہا ہے، گریجویٹ اسیسمنٹ ٹیسٹ کا جو کنسیپٹ ہے، اس کو ضرور فالو کرنا ہے کہ جی میں نے کیسے وہ اپنا جو ہے وہ کتاب حاصل کرنی ہے، میں نے کیسے. کئی لوگ صرف انٹیمیشن فیس جمع کروا کے ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی جو ہے مزید اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب وہ جو NTS لیتا تھا یا گیٹ کا ٹیسٹ ہوتا تھا، اس کی فیس علیحدہ سے جمع کرا کے آپ نے وہاں پہ ان کو انٹیمیٹ کرنا ہے کہ جی میں پیپر دینے کے لیے تیار ہوں. اور جب 6 ماہ بعد آپ اپنے سینئر کا سرٹیفکیٹ ساتھ لگائیں گے تو یہ سب بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ وہ پاس شدہ رزلٹ کارڈ بھی لگائیں گے. تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے. باقی چیزیں پیسے ویسے آنا بعد کی بات ہے. سب سے پہلے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ آپ کی سینیئرٹی ضائع نہ ہو. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ آپ نے سینئر چوائس کر لیا. اب سینئر چوائس کرنے کے لیے یہ بہت سارے سینکڑوں فیکٹرز ہیں کہ کس کو سینئر بنایا جائے. یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ ایک جیسی وردیاں پہن کے پھر رہے ہیں کہ ان میں سے کون سا وکیل سینئر ہے، جونیئر ہے. تو باقی ہر بندہ ایک ہی طرح کا تجربہ کر کے ایک طرح کا رزلٹ نہیں لیتا. کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے بالکل ایپیکس کورٹ سے سٹارٹ کیا اور وہ وہیں پر کامیابی سے کام کرتے رہے. تو میں وہ بات کر رہا ہوں جس کی شاید یونیورسل اپروچ ہو سکتی ہے کہ ہر شخص کو جو ہے وہ اپنا لوور کورٹ سے سٹارٹ کرنا چاہیے. اب لوور کورٹ جیسے کہ میں ماڈل ٹاؤن کورٹس میں بیٹھا ہوں، اس کو میرے استاد نوید عنایت ملک صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ وکلا کا کول ہے. کہ آپ لوور کورٹس میں کچہری میں کام کرتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک آرمی افسر بننے سے پہلے جس طرح وہ کاکول جاتا ہے اور وہ 3.5 سال کم از کم 3 سال 3.5 سال وہاں ٹریننگ کرتا ہے اور بیسک سیکھتا ہے، اسی طرح یہ وکلا کا کاکول ہے کہ آپ لوور کورٹس کے اندر آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں کی جو ایف اینڈ ڈونٹس ہیں اور اس کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ سیکھتے ہیں. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لا آرٹس کا ایک شعبہ ہے، اور آرٹ اور سائنس میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ 2+2 4 پوری دنیا میں ایک ہی رزلٹ دیتی ہے، جبکہ آرٹس جو ہے اس میں 2+2 ہر وقت بدلتا رہتا ہے. کبھی 2+2 22 بھی ہو سکتا ہے، 2+2 4 بھی ہو سکتا ہے. تو آرٹسٹک اپروچ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں سچویشن کے ساتھ مختلف رزلٹ مل سکتے ہیں اور ایک جیسے نتیجے نہیں آتے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوور کورٹس کو جو ہے وہ لوور کورٹس میں سے اپنی ابتدائی وکالت کو سٹارٹ کریں. اور میں قطعاً یہ سجیسٹ نہیں کرتا کہ آپ پہلے دن کوئی بھی انویسٹمنٹ اس کے اوپر کریں. سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے سینئر کو چوائس کرنا ہے جس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہو کہ وہ کسی بات کو چھپاتا نہیں ہے، یا اس کا آفس ایک اوپن آفس ہو جس کے اندر آپ ہر چیز کو اپروچ کر سکتے ہوں. اس کے علیحدہ سے ایف اینڈ ڈونٹس ہیں کہ آپ نے انٹرنل آفس کے اندر بیہیو کیسے کرنا ہے، اس کی سیپریٹ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ابھی میں صرف یہ مختصر سے وہ ان پہلوؤں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ اس سیگمنٹ کے اندر جو سبسیکوینٹ ایپیسوڈز آئیں گی جس میں علیحدہ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. تو سب سے پہلے میں نے اپلائیڈ لا میں پریکٹس کو 3 حصوں میں تبدیل کر لیا. پہلا حصہ پری ٹرائل ورکنگ، دوسرا حصہ ٹرائل، تھرڈ پوسٹ ٹرائل. تو ہمیں پہلے 3 ماہ میں صرف پری ٹرائل ورکنگ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اب یہ ممکن ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایسے کام جو کہ عام کورٹس سے متعلقہ ہیں ان کو سیکھنا چاہیے. اب اگر کوئی کام آ جائے تو ہمارے جو ینگ دوست ہیں ان کو آتا ہی نہیں. اب وہ ان کو آئے گا تو وہ اس سے آپ کو پیسے ارن کر سکیں گے نا. وہ کیا ہوتا ہے، وہ لے کے کسی ٹرینڈ کلرک کے پاس چلے جاتے ہیں یا کسی اپنے سینئر وکیل کے پاس چلے جاتے ہیں. تو وہ ہوتا کیا ہے، وہ بیچارہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور دوسرا بندہ وہ اس کو آکوپائی کر کے چلا جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ وہ سکل جو ہے، میں نے آپ کو 3 چیزیں کی نشاندہی کی: پیسہ چاہیے، لائسنس چاہیے اور سکل چاہیے. تو ہمارے دوست جو ہیں وہ سکل کو انہینس نہیں کرتے اور وہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے سیکھنا کیا ہے. وہ آتے ہیں آفسز میں بیٹھ کے سارا دن چلے جاتے ہیں. وہ آفس کے اس کنسیپٹ کو ہی نہیں سمجھتے کہ وکیل کا آفس ہے کیا. اور ویسے انفارچونیٹلی وکیل کو خود نہیں پتہ ہوتا. یہاں ہمارے 90% وکلا اپنے آفسز کو چلا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ آفس ہے کیا. زیادہ تر اس کو ایک پولیٹیکل ڈسکشن کا ہب بنا دیتے ہیں
کہ لڑکے آتے ہیں وہ آ کے سیاسی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، رات کو ٹاک شوز دیکھے ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور یا کلائنٹس آتے ہیں تو ان کی بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ حالات حاضرہ پہ گفتگو کریں، اخباروں کی بات کریں، موسم کی بات کریں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ینگ وکیل صاحب کو یہاں لا آفس میں آ کے ان کے اوپر بالکل دھیان نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی سننا چاہیے اور نہ بات کرنی چاہیے. اس کا صرف موٹو ہو کہ وہ اپنی چیزوں کو سیگریگیٹ کرے، چیزوں کو کلیکٹ کرے. یہاں وہ اس کو ایکسیس مل گئی ہے. سب سے پہلے تو اس کو اس انوائرمنٹ میں وہ آ گیا ہے ینگ وکیل کہ اس کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر اس کو ایک طرح سے لوگ ملتے ہیں، یعنی مطلب وہ محلے میں رہتا ہے، گلی میں رہتا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ اس کو لا گریجویٹ ملے وہاں پہ. تو یہاں پر اس کو لا گریجویٹ ملتے ہیں اور وہ ان سے اپنے ایکسپیرینس شیئرنگ کر سکتا ہے. اس آفس میں سب سے بڑا فائدہ وہ یہ اٹھا سکتا ہے. وہ کام جو بار بار آتے ہیں اور جلدی ختم ہو جاتے ہیں، تو میں نے سجیسٹ کیا کہ ہمیں لوور کورٹ میں جانا چاہیے. اب پہلی بات جو سیکھنے والی ہے کہ ہم نے ایف آئی آر ڈرافٹ کرنا سیکھنی ہے. ایف آئی آر کیا ہے، ایف آئی آر کا سٹرکچر کیا ہے، اس کو لکھنا سیکھنا ہے. اندراج مقدمہ کے لیے پولیس کی ہیرارکی کو سمجھنا ہے. فرنٹ ڈیسک جو تھانوں میں نئے بنے ہیں ان میں درخواست دینا سیکھنا ہے. اور پری ایف آئی آر ایک انکوائری ہے. اب لا میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پریکٹس یہ ہے کہ ہر ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے انکوائری ہوتی ہے، تو اس کے پروسیجر کو سمجھنا ہے، اس میں ہینڈل کرنا سیکھنا ہے. اس کو پولیس سے بات کرنا سیکھنا ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم وکلا جو ہیں وہ ان کو وہ ایک خاص سٹائل سے بات سننے کے عادی ہیں. میری ذاتی رائے پولیس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ان کو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ اگر وہ اتھارٹیٹیو طریقے سے بات نہ کریں تو وہ سارا علاقہ آگے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دے. تو ان کی ایک جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا وہ دبدبہ رکھنے کے لیے ان کو اس طرح سے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ تھوڑا سا سخت اور بالکل ریجڈ ہوتے ہیں، اور ہماری ٹریننگ ڈیفرنٹ ہے. اصولی طور پر تو کسی بھی وکیل کا کوئی کام نہیں ہے تھانے کے اندر. یہ ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا تھا کہ جی آپ نے تو بس بالکل رجسٹرار سے لے کے سپریم کورٹ تک پیش ہونا ہے، لیکن اس سے پیچھے آپ نے کہیں نہیں پیش ہونا. لیکن وہ 20 سال پہلے کی بات تھی. اب ماڈرن ڈیوائسز ہیں. اب آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ ماحول نہیں ہے کہ وہ آ کے شام کو آپ سے ملتا ہے اور وہ ٹائم لیتا ہے اور 1 گھنٹے میں بات کر کے چلا جاتا ہے. اب ماڈرن ڈیوائسز یہ ہیں کہ اینڈرائڈ کے ذریعے، فون کے ذریعے وہ 24 گھنٹے آپ کے رابطے میں. جیسے ہی وقوع ہوگا وہ سب سے پہلے آپ کو اپروچ کرے گا، وہ کہے گا مجھے ایف آئی آر لکھاؤ. اب آپ کہتے ہیں جی میں تو پولیس کے پاس جاتا ہی نہیں، آپ کی ٹریننگ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایف آئی آر ڈرافٹ کیسے کرنی ہے. تو وہ وہیں سے ہی آپ کا کلائنٹ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. تو سب سے بنیادی ضروری چیز یہ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ کلائنٹ آدھی رات کو کرتا ہے جی میرے آگ لگا دیجیے کسی نے میرے ٹمبر پر. تو آپ اس کو، آپ چاہے سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، آپ کا فون اب آپ کا آفس ہے. اب آپ ینگ لائر ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے نئے آفس کی، لیکن آپ کا فون 24 گھنٹے آن ہونا چاہیے. اور اس فون کے ذریعے ہی اب آپ اس قابل ہوں کہ آپ ٹیلی فون پر اس کو ایسی درخواست لکھ کر دیں کہ جب وہ پولیس کے پاس لے کے جائے تو وہ اس کا مذاق نہ اڑائے کہ یہ کیا لکھ لایا. تو یہ اس میں یعنی یہ بہت ضروری چیز ہے. اب یہ کامن سی بات ہے. آپ اگر کسی کو بھی اپنا کارڈ دیتے ہیں، بتاتے ہیں میں وکیل بن گیا ہوں، تو وہ یہ تو روز کی بات ہے، کسی کو کسی وقت بھی کوئی وقوع ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایک سیگمنٹ ہے، اس پر ہم علیحدہ بات کریں گے کہ ایف آئی آر لکھنا کیسے سیکھنی ہے. لیکن یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ایف آئی آر کے سٹرکچر کو سمجھنا، ایف آئی آر کو لکھنا سیکھنا، اندراج مقدمہ کے لیے پولیس کی ہیرارکی کو سمجھنا. اس پر ہم علیحدہ باتیں کریں گے، لیکن میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن مختصر کے باوجود یہ لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ فرنٹ ڈیسک پہ درخواست لکھنا سیکھنا، پری ایف آئی آر انکوائری کو سیکھنا، ہینڈل کرنا سیکھنا، پولیس سے بات چیت کرنا سیکھنا، اور پھر اس کے بعد جوڈیشل ریمانڈ کو سمجھنا، جسمانی ریمانڈ کو سمجھنا، ریمانڈ کو ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں یہ سیکھنا، اگر وکالت نامے کو ٹیسٹ کیسے عدالتوں میں کرواتے ہیں، بعد از گرفتاری اگر ضمانت کروانی ہے تو وہ کیسے ہم نے جو ہے وہ اس کو ڈرافٹ کرنا ہے، اس کا ریکارڈ کیسے منگوانا ہے ہم نے، اور پھر ضمانت پر بحث کیسے کرنی ہے، اور پھر مچلکہ بھرنا کیسے ہے اور اس کو دینا کیسے ہے، درست روبکار کیسے بھجوانی ہے، سپرداری کیسے ہوتی ہے، اگر کوئی واقعہ ہو جائے اور اس کا میڈیکل بورڈ تشکیل دینا ہے تو وہ کیسے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. پھر کامن معاملات ہیں ہمارے پاس 107 151 یہ 107 ضوابط پھر 151 میں جو ہے وہ نقص امن میں لوگوں کو گرفتار کر کے لایا جاتا ہے. ان کو کیسے ریلیز کرانا ہے، ان کا کمپرومائز کیسے ہوتا ہے، اور کمپرومائز کے بعد فوراً ریلیز ہو جاتے ہیں. اور اگر وہ آپ نے عارضی مچلکہ دینا ہے یا مستقل مچلکہ دینا ہے، اس میں بعض دفعہ قبر کشائی کی درخواست دینی پڑتی ہے. لوگ آتے ہیں
وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ معاملہ ہو گیا قبر کشائی کی. یہ وہ پیٹی معاملات ہیں جو روزانہ چھولور کورٹس کے اندر آتے ہیں, اور ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس سیگمنٹ کے ذریعے کہ ہم نے یہ باتیں ساری سیکھنی ہیں. یہ بھی سیکھنا ہے کہ بخشی خانے میں اگر ملزم آیا ہوا ہے اور اسے ہم نے کیسے پیش کرنا ہے. یعنی عدالتوں کے اندر جو لوگ ہیں کون کیا ہے, ریڈر کون ہے, علمت کون ہے, پولیس جو نائب کوٹ ہے وہ کون ہے, تھانے کا نائب کوٹ کون ہوتا ہے, میسنجر کون ہوتا ہے. اب یہ ساری باتیں سیکھنے والی ہیں. وارنٹ اگر ملزم کے نکلے ہوئے ہیں, یہ یوزولی لوور کورٹس میں یا عام بندے کو یہ اپروچ کرتے ہیں جی سر میں تو جا نہیں سکا, میرے وارنٹ نکل آئے ہیں, اس وارنٹ کو ختم کیسے کروانا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ایک ینگ لائر کو پیسے دینا شروع کر دیتی ہیں اگر وہ یہ فوراً یہ چیزوں کو سیکھ لے. اور اس کے بعد اگر وہ اشتہاری ہے تو یہ ایکسیس کرنا کہ اس کے اشتہار کو ختم کروانا, اور پھر طلبی چلان کی درخواست دینا 173 کہ کس طرح ہم نے کیس کو لگوانا ہے, اور کیس پھر اس کا روٹ کیا ہے, کیسے پولیس والے آتے ہیں اور وہ پراسیکیوشن برانچ میں اپنا چلان جمع کرواتے ہیں, اور وہ کس طرح ممکن ہے کہ اس چلان کو ہم عدالتوں میں لگوائیں بطور مدعی. اب چاہتا ہے مجھے جو انصاف ملے, بعض دفعہ ملزم چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ لیٹ ہو جائے. تو یہ ساری ہیرارکی کو, یہ ساری جو ہے وہ پروسیس کو سمجھنا, اور یہ چیزیں تو بالکل, یہ میں نے آپ کو صرف یہ جسٹ بتا رہا ہوں اس کے اندر کہ ہم اس سیگمنٹ میں کیا کیا چیزیں ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں. عدالتوں میں کدھر کھڑے ہونا ہے, کس جگہ پہ ہمارا عدالتی عملے کو سے کیسے بات کرنی ہے, ان کو سمجھنا. اب دیکھیں نا یہاں پہ علمت کہتے ہیں, عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے علمت کیا. علمت صرف سمپل جو ریکارڈ کیپر ہے اس کو اردو میں علمت کہتے ہیں. اب جو چھوٹی باتوں میں جو چیزیں ہیں, یہ کورٹ میرج کا کنسیپٹ سمجھنا کہ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کچہریوں میں پتہ نہیں یہاں پر کوئی جج بیٹھا ہوا ہے جو کورٹ میں شادی کروا رہا ہے. تو یہ ابھی لوگ ینگ دوستوں نے ایک ڈھنگ پکڑا ہوا ہے. اس طرح کی شادیاں جو ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو آنی چاہیے, یہ ایک سوسائٹی سے نکلنے والا وہ کام ہے. اب اس پر علیحدہ بات ہوگی کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, یہ اس کے اخلاقی معاملات کے ہیں, لیکن کام ایک ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے ہو رہا ہے. طلاق نامہ تحریر کرنا آنا چاہیے. یہ سوسائٹی میں روزانہ لوگ آ جاتے ہیں جی میں اس کو طلاق دینا چاہ رہا ہوں, اور آپ کو پتہ ہو اس مسلک میں جس مسلک سے اس کا تعلق ہے اس کو کیسے پروسیڈ کروانا ہے ہم نے, یا ملک کا قانون کیا ہے. لوگوں کو آپ پہلے انیشلی ڈسکشن کرتے ہیں اور ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں. آپ کو آئے گا تو آپ آگے کسی کو بتائیں گے نا. تو اس کے بعد کرایہ نامہ ہو گیا, گروی نامہ ہو گیا, مختار نامہ عام ہو گیا, مختار نامہ خاص ہو گیا, بے نامہ ہو گیا. پھر اس کے بعد نقولات نکلوانا بڑا اہم کام ہے کہ کسی بھی کیس کی, سول کورٹ کا ہے, فوجداری ہے, ہائی کورٹ میں اپیل ہے. یہ جہاں نقلیں نکالنے کی بات آئے گی تو پھر آپ کو سپریم کورٹ تک نقلیں نکالنی آنی چاہیے. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پھر لوور کورٹ میں, کیونکہ جو لوگ عمومی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو ہائی کورٹ کا وکیل نہ کریں, لیکن آپ کے محلے کا کوئی بندہ آپ کو کوئی بھی سمن یا روک کر دے کہہ سکتا ہے کہ یار اسی کاپیاں نکلوا دو. تو یہ شروع میں خود اپنے ہاتھ سے یہ کرنا چاہیے, اور یہ آپ نے اوپر تک جا کے سیکھنا ہے. اس کے بعد رجسٹریشن برانچ ہے, ڈی ڈی او آرز بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ کیسے کروانا ہے. اب اسٹے کا کیسے اندراج کروانا ہے, اگر آپ سول کورٹ سے اسٹے لے لیا تو آپ نے رجسٹرار کے پاس کیسے اندراج کروانا ہے. رجسٹرار آفس کے اسٹرکچر کو سمجھنا ہے آپ نے. اس کے بعد جو تحصیلدار اور ایسی سسٹم بنے ہوئے ہیں ان کی ہیرارکی کو سمجھنا, کون کس کا جونیئر ہے کون کس کا سینئر ہے, یہ چیزیں سمجھنا. پری ریسٹ بڑی اہم ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اگر رات کے 2 بجے بھی کوئی کلائنٹ آ گیا تو میں صبح 9 بجے اس قابل ہوں کہ میں اس کی پری ریسٹ کرواؤں. یہ فوری طور پر جو ہے وہ پیسے دینے والی بات ہے. سول کورٹ میں اسٹے ڈرافٹ کرنا سیکھنا, ڈیکلیریشنیں سیکھنا, پارٹیشن سیکھنا, حکم امتناعی عارضی دوامی کو سیکھنا. اس کے بعد تعمیل مختص کو سمجھنا, اسٹے کیسے دائر کرنا ہے, گارڈین کیسے مقرر ہوتا ہے, سکسیشن کیسے لیتے ہیں, ڈیکلیریشن تنسیخ نکاح اگر کسی نے لینا وہ کیا ہے, خرچے کا دعویٰ, سامان جہیز کا دعویٰ, بچوں کا خرچہ, نابالغ کی سیل جو ہے وہ پراپرٹی سیل کرنے کا پروسیجر. یہ وہ باتیں ہیں جو آلریڈی ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. جب آپ لاء اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ آتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں گے یہ برڈن میں نے پتہ نہیں کیا کیا بتانا شروع کر دیا, یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں. میں صرف آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ اگر آپ 21 پیپر پاس کر کے آئے ہیں تو یہ صرف وہ موضوعات ہیں جو میں نے ابھی تک آپ کو بتائے ہیں کہ اگر ان کو ماسٹر کر لیا جائے یا ان پر پہلے بات کی جائے تو وہ آپ کو فوری طور پر یہ پروفیشن پیسے دینے لگ جائے گا. اب سیشن کورٹ کے حوالے سے کیا کیا سیکھنے والا ہے. اندراج مقدمہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے کس طرح اس کی پٹیشن فائل کرنی ہے, اور کنٹیمپٹ اگر وہ نہیں پرچہ درج ہو رہا تو کنٹیمپٹ کیسے درج ہوگی. پری ریسٹ میں بتا چکا ہوں. اور پھر پری ریسٹ کروانے کے بعد سرٹیفکیٹ کیسے جاری ہوگا اگر آپ چل کے نہیں دے سکیں ہیں. اور اس کے بعد پھر ہراسمنٹ پٹیشن ایک بڑا ٹول ہے وکلا کی آمدن کا کہ بھی اس کو کب کیسے کہاں استعمال کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد سیشن کورٹ میں بری ضمانت کے جو بیل بانڈز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. اور سیشن کورٹ میں
کلائنٹ کے علاوہ آپ کا جو صبح ٹائم پر پہنچنا یہ بھی سیکھنا ہوتا ہے پہلے 3 ماہ میں کہ پری ریسٹ میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی وکیل کے لیے، اور اس نے یہ سیکھنا ہے کہ وہاں اس نے پہلے پہنچنا ہے، اور سیشن کورٹ میں پوسٹ ٹیسٹ اور نگرانی کیسے دائر ہوتی ہے، سیشن کورٹ میں نقل نکلوانے کا کیا پروسیجر ہے، اور یہ بالکل وہ چیزیں ہیں جس پر میں علیحدہ علیحدہ بات کروں گا فردر آگے جو سیگمنٹس آئیں گے۔ اور عدالتوں میں ٹکٹ اور فارمز کی جگہ کا پتہ ہونا چاہیے، فوٹو کاپیز اور اسٹامپ کہاں سے ملتے ہیں، عدالتی لوکیشنز کا پتہ ہونا ضروری ہے، ان کی ٹائمنگز کا پتہ ہونا ضروری ہے، عدالتوں میں کس عہدیدار کا کیا کام ہے یہ سیکھنا ہے، آپ اپنا لفافہ جو بناتے ہیں اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، ہم نے اس کے اوپر ٹائٹل کیسے لکھنا ہے، اور جوڈیشل فائل کی جو کاپی ہے اور پولیس فائل کی کاپی ہے وہ ہم نے کس طرح سے پروکیور کرنی ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بالکل بنیادی ہیں، اور جو ہے یہ ہر چیز کا پتہ ہو، آپ کو پہلے دن ہی پتہ لگ جائے کہ کینٹین کدھر ہے، بار روم کدھر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، لائبریری کدھر ہے، چالان جیسے اکثر لوگ بائک کا چالان ہو گیا جو کچہری سے چھڑوانے کے لیے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہو یہ کہاں سے اس کو چھڑوایا جائے گا، جو پراپرٹی کی رجسٹری ہیں، رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہیں، اس کی مصدقہ کاپیز کیسے نکلتی ہیں، تو یہ اس کو پتہ ہو کہ عدالتی ریکارڈ کچا ریکارڈ کیا ہے، پکا ریکارڈ کیا ہے، ٹرمینالوجی سیکھنا، ٹرمز کو سمجھنا کہ اس سسٹم جو ہماری وکالت کے اندر ایک خاص ٹرمز ہیں۔ اب یہ لفظ جیسے میں نے ابھی بولا کہ جی آپ نے یہ سیکھنا ہے کچی پکی نقل، تو بندہ کہتا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، تو کچی نقل اور پکی نقل سمپل سی بات ہے، جو ان اٹیسٹڈ ہے وہ کچی نقل ہے، جو پکی اس کو کہتے ہیں جو اکارڈنگ ٹو لا مصدقہ نکلی ہو، تو یہ اس کو سمجھنا کہ یہ کچی پکی نقل ہوتا کیا ہے، اور اس مخصوص ٹرمز کو سمجھنا کہ جو ہماری عدالتی لینگویج ہے۔ اب اگر اسی سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتنا سینئر ہے، اگر آپ اس سلینگ کو سمجھنا شروع کر دیں جو کچہری کے اندر بولی جاتی ہے تو وہ آپ کو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ اس بندے کو بات کی سمجھ ہے۔ اگر آپ اس پر توجہ دینی پڑتی ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ ہاں یہ بات یہاں کہنے والی ہے، یہ یہاں بات کہنے والی نہیں ہے۔ اب جیسے پرائیویٹ کمپلین ہی ہے، اب پرائیویٹ کمپلین کو استغاثہ کہتے ہیں، اب یہی جب اسٹیٹ کیس کے اندر جب ہم اپنی پہلی درخواست کو بھی استغاثہ کہتے ہیں، اب لوگ اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں کہ بھی یہ تو استغاثہ تو وہ ہوتا ہے، یہ کیا استغاثہ، تو یہ ٹرمز ہیں، یہ گریجولی انسان سیکھتا ہے، لیکن پہلے 3 ماہ میں اس چیز کو سمجھنا ہے۔ اب ہم نے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم کسی چیمبر کو جوائن کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں وہاں پر ہو چکی ہوتی ہیں، یہ جو میں نے آپ کو موضوعات بتائے ہیں یہ ان کے لفافوں میں بند پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے ان کے جو بند لفافے ہیں ان کو اپروچ کر کے ان کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آفس میں جتنے بھی بندے ہوں، ایک آدھ بندہ لیڈنگ رول پلے کر رہا ہوتا ہے، اس کو جوائن کرنا ہے، اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو واچ کرنا ہے۔ اس میں بہت سارا چھوٹا چھوٹا متفرق کام اور بھی شامل ہے جو شاید میں اس میں سے کچھ مس بھی کر گیا ہوں، جیسے اب ہر بیل لگانے کے لیے ہائی کورٹ آپ کو ضروری ہے کہ آپ پوسٹ مارٹم کی مصدقہ کاپی لگائیں، اور یا اپنا میڈیکل آپ نے مصدقہ لینا ہے تو آپ نے میجسٹریٹ صاحب سے اس کو مارک کروانا ہے۔ تو یہ بالکل چھوٹے کام ہیں، پیٹی کام ہیں، جو لوور کورٹ جسے ہم اپنی زبان میں دیسی سلینگ زبان میں پرچون کا کام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس میں کوئی سینئر وکیل انٹرسٹ بھی نہیں لیتا، تو یہ وہ کام ہے جو فوری طور پر ایک وکیل صاحب پہلے 3 ماہ میں اس کو سمجھ جائیں۔ اب یہ ضروری نہیں، آپ کہتے ہیں جی میں کیوں سمجھوں بھی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، حالانکہ یہ اب اگر کام آ گیا ہے تو پھر سیکھا نہیں جا سکتا۔ جس طرح جنگ کی تیاری حالت امن میں ہوتی ہے، تو اسی طرح اس سارے کام کو آپ نے سمجھنا ہے اپنے حالت امن میں، تاکہ جب کلائنٹ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو ہینڈل کر سکیں، اور جو سینئر ہے وہ آپ کو واچ کر رہا ہوتا ہے۔ اب پیسوں کی جو سائنس ہے نا، وہ یہ بہت سمپل سا، میں اس کو ہمیشہ سمپلیفائی کرتا ہوں کہ جو سینئر ہے وہ ہماری وکالت کے اندر ایسا، یہ ون مین شو ہے، اس میں ایسا کوئی کم کنسیپٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ تنخواہوں پہ لوگوں کو رکھ کے کام کروائیں۔ میں بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں کہ وکیل جو ہے اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دینا چاہیے، نہ کہ اس کو مچھلی دے کے اپنے پیچھے لگائی رکھیں۔ تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم مچھلی پکڑنے کا طریقہ سیکھ لیں کہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے اپنے شکار کو خود مارنا ہے۔ جس طرح آپ نیشنل جیوگرافک میں شیر کو دیکھتے ہیں تو وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے اپنے علاقے، اپنے ہاریزنز خود تلاش کرتا ہے، تو وہ اسی طرح آپ نے اپنے حصے کے کلائنٹس خود ڈھونڈنے ہیں، لیکن آپ ایک ٹیم کی شکل میں کام کر سکتے ہیں، ایک ہی جگہ بیٹھ سکتے ہیں، ایک ہی لائبریری یوز کر سکتے ہیں، ایک ہی کلرک یوز کر سکتے ہیں، ایک ہی بلڈنگ یوز کر سکتے ہیں، لیکن شکار آپ نے اپنا اپنا مارنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، اپنے لوگوں کو خود سروسز دینی ہے، ان سروسز کے عوض لوگ آپ کو اس کے پیسے دیں گے۔ اس میں شیئرنگ کا کنسیپٹ ضرور ہونا چاہیے، اپنے ساتھ جو آپ کے ایسوسیٹس ہیں ان کو پیسے ملنے چاہیے، اور لیکن آپ کا سینئر آپ کو پیسے دینے کے لیے سوچتا ہے کہ یہ کچھ کرے، مجھے آئیں گے تو میں دوں گا،
اور جو جونیئر سیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مجھے پیسے ملیں گے تو میں اپنی پٹرول میں گاڑی میں پٹرول ڈلوا کے آگے چلوں گا نا، میں بائک میں کہ پیسے بھی نہیں ہیں پٹرول ڈالنے کے۔ تو یہ دونوں بندے ایک چھوٹی سی نہر کے دو کناروں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جو ینگسٹر ہیں وہ نہر کے اس طرف کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ دو تاکہ ہم آگے بڑھیں، اور جو سینئر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ آئے گا تو میں دوں گا، مجھے کچھ سرو کرو تو میں اس میں سے تمہیں پے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ دو گیپ ہے، جس گیپ کو ہم کور کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ تب بھی کور ہوگا کہ اگر جونیئر کے اوپر مجھے یقین ہوگا کہ اگر میں اس کو آج کسی کورٹ میں کینٹ میں بھیجتا ہوں تو اس کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے جو میڈیکل ہے اس کو چیلنج کرنا ہے، یہ اپنی درخواست لکھنے کے قابل ہے۔ اب وہاں جا کے یہ سیکھنا شروع کر دے گا تو یہ میرے کلائنٹ کو بھی خراب کر دے گا، وہ کہے گا جی جس طرح کا یہ جونیئر ہے اسی طرح کا اس کا سینئر ہے۔ تو میں تو نہیں رلائی کروں گا کبھی بھی کہ میں کسی ینگسٹر کو جس کو کام نہیں آتا میں اس کو چاہے چھوٹی سی درخواست کے لیے بھی وہ معاملہ ریفر کر دوں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھ جائیں، کہ ہمیں پتہ ہو، اور یہ اس میں بعض دفعہ کسی سینئر وکیل کا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ اس کا سورس یا اس کا کلائنٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ میں کسی ایسے جونیئر کو کیس دے دوں جو ادھر ادھر پھرنا شروع کر دے، چاہے وہ بددیانت نہیں ہے، لیکن اگر وہ اسکلفل نہیں ہے تو اس کی ساکھ خراب کرتا ہے اپنے سینئر کی۔ تو اس لیے ہم نے اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ جو میں نے موضوعات بتائے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگلے سارے لیکچر میرے سنیں، آپ انہی موضوعات کو اسی کے اندر سے ڈرا کر لیں، انفرنس ڈرا کر لیں، اور اپنی عقل کے مطابق، اپنی کتابوں کے مطابق اپنے نوٹس تیار کر لیں اور ان موضوعات کو سمجھ لیں، باقی چیزیں وقتی طور پہ چھوڑ دیں۔ launtold.com میری ویب سائٹ ہے، اور لا انٹولڈ ہی میرا چینل ہے۔ آپ سبسکرائب کریں اس کو، اور اس کو ساتھ لے کے چلیں اپنے، اور اپنے دوسرے ینگ دوستوں کو بھی بتائیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ علم پھیلے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شعبے کو ڈیجیٹلائز کریں، اور لوگوں کو انفارمیشن جو ہے وہ سینہ بسینہ جو لے کے سینئرز پھر رہے ہیں وہ ختم ہو جائے، اور ینگسٹر وہاں سے شروع کریں جہاں پر ہماری لرننگ ختم ہونے جا رہی ہے، تو وہاں سے شروع کریں۔ جو ہم سیکھ چکے ہیں وہ ان سیکھے ہوئے کو اڈاپٹ کریں اور اس سے آگے بڑھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔